جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری فہم ظفر پروگرام میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم آل دا وے ان ٹورنٹو www.eawaz.com ہماری ویب سائٹ ہے. اس پروگرام میں ہمیں ساتھ دیا کرتے ہوتے ہیں. بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب. اور ڈاکٹر صاحب انگلینڈ میں، ہم کینیڈا میں، اور آپ ہر طرف اومنی پریزنٹ. بہرحال پروگرام میں آپ کو خوش آمدید. جناب سمیع اللہ ملک صاحب کی ویب سائٹ ہے bittertruth.uk bittertruth.uk. تو چلیے صاحب، آج کے 50 آزمائی میں آ جاتی ہوں جناب سمیع اللہ ملک کے ساتھ. میں نے for around 23 years I started this radio career in 1998. around 22-23 سال کا عرصہ ہے. میرا خیال ہے کہ میں نے پاکستان آرمی کے لیے، ٹورنٹو والوں کو معلوم ہی ہے کہ اگر کوئی پاکستان آرمی کے بارے میں کوئی بات کرتا تو ہم کہتے تھے کہ there are so many other channels because this is a channel نا. تو we don't want کہ اپنی لانڈری کو ہم کارنر پہ جا کے واش کریں. بٹ انفارچونیٹلی لیونگ ابراڈ، اور میرے جیسے آپ بہت سارے اور پاکستانی ہیں جن کی صورتحال ایگزیکٹلی وہی ہوگی جو میری ہوگی. یعنی میں نے جس پہ بہت تکیہ کیا، I never counted on the politicians. The only one department I counted on کہ میری اور میرے آنے والی نسلوں کی عزت کی محافظ ہے، وہ میری آرمی. But unfortunately ہم اشخاص کے I don't know, probably I'm not seeing something جہاں سے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں، مگر اس وقت جو ملک کا کیوس ہے اٹس سیڈ. اور اس سے بری بات جو لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ جب ملک سے باہر بیٹھ کے میرے گھر کے بارے میں غیروں کے منہ سے بات سنتی ہوں، بہت دکھ ہوتا ہے. یہ ایک سیگمنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ سیگمنٹ دیکھا ہوگا. ہمارے یہاں پہ کینیڈا کے جو اسمبلی کا اجلاس ہوا ہے اس میں سوال کیا گیا ہے کہ بھئی قمر باجوہ صاحب کا جو تھا وہ ارائیول یہاں پر اپرووڈ تھا، اور آپ دیکھیے جو ہاؤس آف کامنز میں ورڈز استعمال ہوئے ہیں. I was sad, I was ashamed, I was weightless. آپ اس سیگمنٹ کو دیکھیے، اس کے بعد پھر میں سمیع اللہ ملک صاحب سے آپ کی ملاقات کرا. Pakistan's Chief of the Army Staff, General Qamar Javed Bajwa, had a visit to Canada approved for a $50,000 taxpayer-covered trip in 2020 that was cancelled thanks to COVID-19. General Bajwa has been accused of toppling two governments in Pakistan. The military under his command has been involved in human rights abuses, extrajudicial killings, and has links to terror groups. An assistant deputy minister called this visit, quote, appropriate. Does the defense minister share the same opinion that a $50,000 trip to Canada was appropriate for General Bajwa? Thank you, Madam Speaker. I would concur with the member opposite. This situation is not appropriate. I am unaware of this current situation. I'd be happy to speak with the member opposite when I get further details. Thank you. جی صاحب کیسا لگا؟ 7 سمندر پار. اور میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں شلوار قمیض پہن کے نکلتی ہوں تو میرے کندھے کے اوپر بڑا بوجھ ہے کہ ہم پاکستانی کوئی ایسی چیز نہ کریں کہ جس میں ہماری سبکی ہو یا میری وجہ سے باقی قوم کی سبکی ہو. بٹ دس از ویری انفارچونیٹ. جب ہاؤس آف کامنز میں نے یہ بیان سنا. بہرحال آپ اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا. میں دعوت دیتی ہوں اپنے معزز مہمان جناب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب کو. سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. لاکھوں
کروڑوں حمد و ثنا اور درود، کروڑوں درود ختم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ میں نے ابھی جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 آپ تلاوت کی ہے، سچی بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے جو ویڈیو چلایا ہے اس کے بعد ہی میرے ذہن میں یہ آئی ہے چیز۔ اس کا ترجمہ کچھ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور صاف اور سیدھی بات کیا کرو۔ پھر ساتھ ہی اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اب میری بہن، ایک اطاعت تو یہی ہے کہ صاف اور سیدھی اور سچی بات کی جائے۔ اگر رتی بھر بھی جھوٹ شامل ہو جائے تو پھر شکوک پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے، پھر جھوٹ کو چھپانے کے لیے مزید کئی جھوٹوں کو سہارا لینا پڑتا ہے، پھر نہ ختم ہونے والا ایک لاپرواہی سلسلہ چل پڑتا ہے۔ سوچا تو کچھ اور تھا آپ سے بات کرنے کے لیے، لیکن یہ ہے کہ آل آف سڈن آپ نے جو ویڈیو چلائی اس کے بعد اب ذہن جو اس طرف چل پڑا ہے کہ میں ہمیشہ سے، آپ بھی، یہ ضرب المثل ہم سنتے اور پڑھتے آ رہے ہیں کہ بھی خواب دیکھنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، نہ ہی کچھ خرچ اس پہ اٹھتا ہے، لیکن اب ہمارے ملک کے معاشی اور سیاسی حالات جو ہے انہوں نے اس ضرب المثل پر بھی ایسا دھاوا بول دیا ہے کہ روزمرہ کے مصائب نے رات کی نیند ہی حرام کر دی ہے، تو پھر خواب کیسے آئیں گے؟ نیند آئے گی تو کوئی خوشگوار خواب بھی آنکھوں کی زینت بنے گا، لیکن یہاں تو تصورات کی دلکش حسین دنیا بھی ہم سے چھین لی گئی ہے، اور خیالی پلاؤ بھی ساتھ چھوڑ گئے ہیں، جبکہ ان پر بھی کسی غریب کا کچھ صرف نہیں ہوتا تھا۔ حالانکہ آپ یقین کیجئے کہ پاکستان کے بارے میں نے جو لوگ جو خواب سوتے میں دیکھتے ہیں، تو میں کہتا ہوں خواب وہ ہوتے ہیں جو جاگتے میں دیکھے جائیں، جو جاگتے میں دیکھے جائیں، جن کی تمنا کی جائے وہ خواب دیکھا جائے۔ ہم خواب ملک اس ملک کا کچھ اور دیکھا تھا، لیکن آج دوسرے ملکوں کے پارلیمنٹ کے اندر جو ہے ہماری جس طرح دھج اڑائی جا رہی ہے، وہ آپ کے سامنے بھی آپ اس ویڈیو سے پتہ چل گیا ہے کہ کہاں گھر کی بات کہاں تک جا رہی ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں جو جاری معاشی مشکلات، اس نے ہمارا جہاں ہر گھر کا سکون برباد کر کے رکھ دیا ہے، وہاں روزمرہ کی ضروریات زندگی کا حصول مشکل ہی نہیں ناممکن بن کر رہ گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انٹرنیشنل فینومینا ہے یہ مہنگائی کا، لیکن ہمارے ہاں کچھ زیادہ وارد ہو گیا، یعنی ٹیکسوں، بے روزگاری، غربت، مذہب اور طاقتور حلقوں کے ستائے ہوئے عوام کی جو دکھ کی روٹی اور سکھ کے سر سے لائلم فرانسیسی ملکہ کا انتہائی سادگی سے تاریخی جملہ جو ہے مجھے بار بار ذہن میں گھوم جاتا ہے کہ بھئی روٹی نہیں تو کیا ہوا، عوام کیک اور پیسٹری کھا کے پیٹ کی آگ بجھا کیوں نہیں لیتے؟ اب دیکھیں ہمارے موجودہ حکمران جو ہیں، آوازیں آ رہی ہیں جی پاکستان عوام کو کبھی یہ ایک روٹی کھانے کی نصیحت کرتے ہیں، اور اب کہتے ہیں جی اس بجٹ پیش کرنے کے بعد چائے سے بھی آپ نجات حاصل کر لیں، چائے سے نجات کا مشورہ دیا جاتا ہے، لیکن اس سے شرافیت سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ تمہاری بھرکم تنخواہوں، مراعات، پروٹوکول پر اب تک پابندی کیوں عائد نہیں ہو سکی؟ ایک وزیر بھی نکلتا ہے کہ 4 پولیس کے ڈالے اس کے ساتھ چلتے ہیں، وزیر اعظم کے ساتھ خیر درجنوں گاڑیاں چلتی ہیں، آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں ہم تو روز یہاں دیکھتے ہیں وزیر اعظم کو مطلب پہچانا نہیں جاتا، کبھی ٹرین میں سفر کر رہا ہے، بس میں سفر کر رہا ہے، اور ایک گاڑی ہوتی ہے اس کے ساتھ جس میں وہ سفر کر رہا ہوتا ہے۔ مطلب میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں اور کیسے کیا جا رہا ہے اور کب تک ہوگا یہ؟ یعنی ہم تو ویسے کہتے ہیں بڑی جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جمہوریت کہاں کی جمہوریت ہے؟ مطلب ہم یہ بتائیے، مطلب جس کا ہم یہ خمیازہ بھگت رہے ہیں جمہوریت کا۔ مطلب پھر میں آپ کے توسط سے آج یہ بھی اپنی جو ہماری اعلیٰ عدلیہ کے جو ججز ہیں ان سے بھی میں ایک جو کہ بظاہر تو انصاف مہیا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ملک کی بڑی بڑی سیٹوں میں براجمان ہیں، میں ان قاضی صاحبان سے خود ہی میں گزارش کروں گا کہ وہ خود ہی اپنی مراعات میں نظر ثانی کرنے پر غور و فکر فرما لیں۔ اگر وہ خود ایک مسائل کام کر دیں گے تو اس کے بعد پھر ملک کے ان تمام بھاری بھرکم تنخواہ لینے والے اور مراعات یافتہ طبقہ جو ہے وہ بھی ان کی پیروی کرنے کے لیے مجبور ہو جائے گا۔ آخر ان افراد کو سالانہ لاکھوں لیٹر پیٹرول پر پابندی کیوں عائد نہیں کی جاتی؟ ان کے مطلب کیا ان کی جانیں عوام سے زیادہ عزیز ہیں، زیادہ پیاری ہیں؟ مطلب ہٹو بچوں کی آوازوں کے ساتھ ان کی گاڑیاں چلتی ہیں، مطلب کروڑوں روپے کی گاڑیاں ان کو دی جاتی ہیں، اور مطلب اگر گاڑی تھوڑی سی پرانی آ جائے، پرانا ماڈل آ جائے 1 سال پرانا، تو اس پہ ناک منہ چڑھایا جاتا ہے۔
اور غریب کا کیا حال ہو رہا ہے. اب میں کہتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک کا ایک معمولی کلرک اپنے موٹر سائیکل میں اپنی جیب سے سفری اخراجات برداشت کرتا ہے، اس میں پیٹرول ڈلواتا ہے، تو پھر ہمارے جتنے بھی یہ مراد لینے والے ہیں جن کو پیٹرول اپنی گورنمنٹ نے وقف کر کے رکھا، اس سے کیوں نہیں واپس لیا جاتا؟ مطلب اربوں روپے کی بچت اس سے ہو جاتی ہے. پچھلے دنوں ایک سروے آیا تھا کہ اگر خالی جن کو جو پروٹوکول دیا جاتا ہے پروٹوکول ختم کر دیا جائے تو ملک کو 123 ارب روپے کا فائدہ ہوگا. جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے سیاسی رہنما اب بھی، اچھا وہ حکومت میں ہو یا نہ حکومت میں ہو، درجنوں گاڑیوں کے جلوس کے ساتھ ہمارے لیڈر جاتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ ستائی ہوئی قوم کو کس منہ سے یہ غربت ختم کرنے کا وعدہ کر کے ووٹ مانگتے ہیں. پھر عدالتوں میں کرپشن کے کیسز ہیں، ہماری عوام جو ہے ان گاڑیوں پہ جب وہ مقدمہ بھگتنے کے آتے ہیں نیب کے دفتر میں عدالت میں تو ان کی گاڑیوں میں پھول برسائے جاتے ہیں. عجیب معاملہ ہے. یہ خود بھی منع نہیں کرتے. کبھی ابھی ہمارے اوپر مقدمہ صحیح چاہے ثابت ہوا یا نہیں ہوا، لیکن ہم پہلے اس مقدمے میں بری ہو جائیں، اس کے بعد پھر ہم یہ گل پاشی کر لینا. لیکن عجیب قوم ہے، عجیب لوگوں کو پھول دے کے پہلے بٹھا دیا جاتا ہے. پھر یہی نہیں، ہیلی کاپٹر، مجھے یہ بتائیے کہ ہیلی کاپٹر سفر کر کے فضاؤں سے عوام کے ہجوم کو دیکھ کر اپنی سرساری محسوس کرتے ہیں، اور وہ یعنی وہ زمینی مخلوق کا، ہماری مخلوق کا، زمینی مخلوق کا تماشا دیکھتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے کیسے ہیں. اب مجھے یہ میری بہن یہ بتائیے میں کیسے یہ مان لوں کہ بڑے بڑے محلات اور 300 کنال کے گھروں میں رہنے والے اپنے فانوس کی روشنی میں اپنے غریب اور کمتر ووٹر کی جھونپڑی کے جلتے بجھتے دیے کے غم سے واقف ہیں. دنیا بھر کی تمام آسائشوں سے لطف اندوز ہونے والے خالی بھوکے پیٹ سے نڈھال بچوں کی آنتوں کی آہیں کیسے سن سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. جبکہ ان کے اپنے بچے کبھی بھی ان کے کسی بھی انقلابی جلوس یا جلسے میں نہیں آتے. وہ یا بیرون ملک میں مقیم عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں یا کہیں اور بیٹھے ہوئے. مطلب پھر میں یہ کس طرح یقین کر لوں کہ یہ جھوٹے وعدے کرنے والے رہنما بچوں کی سچی خواہشوں کو جھوٹی تسلیوں سے بہلانے والے والدین کے درد کا احساس سمجھتے ہیں؟ میرا یہ خوف بہن دن بدن بڑھتا جا رہا ہے کہ کہیں بھوک سے یہ بلبلاتی ہوئی بچوں کی چیخیں، یہ دوا دارو سے محروم بیماروں کی قسم پرسی اور لاچار عوام نے اگر اپنی زندگی کا دعویٰ مارو اور مر جاؤ میں ڈھونڈنے کا فیصلہ کر لیا، تو پھر معاشی بحران کے ذمہ دار چاہے سول ہوں یا خاکی ہوں، مستقل ہوں یا عارضی ہوں، ماضی قریب کے حکمران ہوں یا بعید کے، رائے ونڈ کے محلات ہوں یا ہر شہر میں بلاول ہاؤس بنا اس کے مکین ہوں یا بنی گالا کے مکین ہوں. مطلب جتنے بھی سرکاری محلات ہوں گے یا یہ عوام کے حقوق کو لوٹ کر بیرون ملک میں بڑی بڑی جائیدادیں فارم ہاؤس کی ملکیت کا تفاخر جو ہے ان کو چھایا ہوا ہے، ان کو آپ یقین کریں اگر یہ عوام نکل آئے گی تو پھر ان کو سچ پانے کے لیے چند فٹ زمین بھی میسر نہیں ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ دن بدن کمزور معیشت اس ہماری نیوکلیر ریاست کے باسی کو انجانے معاشی خوف کے ساتھ ساتھ دیگر خدشات کا شکار بنانے والوں کا کب محاسبہ ہوگا یہاں میں؟ ہم اس معاملے میں مرتے جا رہے ہیں کہ یہ نیوکلیر اسٹیٹ ہے، خدا نہ کرے اسی قرضوں کی معاشی حالات سے تنگ آ کے ہماری اس نیوکلیر اسٹیٹ کو اس سے ختم نہ کر دی جائے، اسے کیپ اپ نہ کر دی جائے. میں آپ کے طرف سے اس پروگرام کے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں کیوں انقلاب فرانس کی بات اب مجھے یاد آ رہی ہے. وہ بھی ایک پتھر سے شروع ہوا تھا، وہ انقلاب بھی ایک ستائے نے پتھر مارا، وہ جا کے پولیس والوں کو لگ گیا اور اس نے آتے ہی اس آدمی کو جس نے پتھر مارا اس کو مار کے جان نکال دی. اس کے بعد پھر یہ ہنگامے پھوٹ پڑے. عمرہ اور پادریوں کی بیجا بندشوں اور عوام کی فلاح سے منہ موڑنے پر فرانس کی بادشاہت کو پھر عوامی غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ نتیجے میں قتل و غارت گری، لوٹ مار، لا قانون نے کئی برسوں تک اپنا سر جمائے رکھا. وہی تو الگ ہے کہ نپولین بوناپارٹ آ گیا، اس کی آمد باری ختم ہو گیا. پھر آج کا جو جدید فرانس ہو اس کی ابتدا ممکن ہے. اس کی فرانس کی اشرافیہ اور کلیسا نے آپس میں گڑچڑ کر رکھا تھا اس وقت، اور تمام زمینوں پر قابض تھے، اچھی زمینوں پر قابض تھے. ان کے بھی ڈی ایچ اے بنے ہوئے تھے. وہ خود ٹیکس تو دیتے نہیں تھے پر آئے روز عوام پر نیا ٹیکس لگا دیتے. اور قانون کا یہ حال تھا کہ پروانہ گرفتاری پر شخص کا نام، مدت اور قید خانہ لکھ کر پولیس کے حوالے کر دیا جاتا اور لوگوں کو بغیر وجہ بتائے گرفتار کر کے قید کوٹری میں ڈال دیا جاتا. اس وقت فرانس کا خزانہ خالی ہو چکا تھا، مہنگائی آسمان کو چھو رہی تھی. میں آپ کو ریزمبلنس بتا رہا ہوں پاکستان کے ساتھ. مہنگائی بھی آسمان کو چھو رہی تھی. غریب جو ہے غریب تر اور اشراف جو امیر تر ہوتے جا رہے تھے.
لہذا فیصلہ کیا گیا کہ عوام پر مزید ٹیکس لگایا جائے. اور عمرا کی یاشی کیسے پوری ہوگی جب تک عوام ٹیکس آخری ان کے خون کا قطرہ بھی چوس نہ لیا جائے. پھر وہ تاریخی دن آیا 5 مئی 1789 کو. ٹیکس کے نفاذ کے لیے پارلیمان کا اجلاس بلایا گیا. اب پارلیمان کے 3 حصے تھے. ایک حصہ عمرا کا تھا، دوسرا حصہ کلیسا کا، تیسرا حصہ عوام کا تھا. اور 97% جو تھے وہ عوام تھے. اور لیکن عوام کے اختیارات انتہائی قلیل محدود تھے. وہ اشرافی سے دبے رہتے تھے. مگر آج ان کی آوازیں اونچی ہونے لگی جب یہ انہوں نے بلایا اپنا ٹیکس لگانے کے لیے. انہوں نے ٹیکس کے خلاف بھرپور احتجاج کیا، مگر بادشاہ نے ان کی اختلاف ماننے سے انکار کر دیا. اور پھر جون 1789 میں عوام کے نمائندوں نے اپنا نام قومی اسمبلی رکھ کر اپنا اجلاس پارلیمنٹ کے باہر منعقد کر لیا. اب بادشاہ نے پولیس اور فوج کو وہاں سے ہٹانے کا حکم دے دیا، مگر لوگوں نے، فوج نے بھی اور پولیس نے بھی حکومت سے انکار کر دیا کہ ہم کیسے جائیں گے، ہماری عوام ہے، ہمارے عزیز و کار میں کیسے ہم جائیں گے ان پر گولی چلانے کے لیے، مارنے کے لیے. پھر اس کے بعد بادشاہ وہ 1.5 ماہ تک یہ معاملہ چلتا رہا. اور پھر اس بادشاہ نے غیر ملکی سپاہی کو وہاں سے منتشر کر کے قید کر دیا گیا. بادشاہ تو مطمئن ہو گیا جب وہ لوگوں کو ہٹا دیا، جیلوں میں ڈال دیا. مگر اس سے اگلے روز عوام کا ہجوم بستیل یعنی قید خانہ سے فرینچ میں کہتے ہیں، قید خانے پر حملہ ہو کر تمام لوگوں کو آزاد کروا کر جیل میں موجود جتنا بھی اسلحہ تھا وہ ساتھ لے گئے. اس حملے کے نتیجے میں بادشاہ کی حکومت گرفت کمزور ہو گئی اور دیہات بھی بغاوت، یعنی دیہات میں بھی بغاوت نے سر اٹھا لیا. شہر تو شہر کر رہے، دیہاتوں میں بغاوت شروع ہو گئی. اور آخر جون 1791 میں بادشاہ اور ملکہ بھیس بدل کر ملک سے فرار ہونے لگے تو عوام نے پہچان لیا اور پکڑ کر قید کر لیا. عوام کی اسمبلی نے جمہوری دستور بنایا فوری طور پہ، اور عوامی عدالتیں لگیں جنہوں نے ہر اس شخص کا سر قلم کر دیا جس کے ہاتھ نرم اور کالر صاف تھے، کیونکہ یہ شرافی کی نشانی سمجھی جاتی تھی. بادشاہ اور ملکہ کے سر بھی قلم کر دیے گئے. اور 1793 سے 1794 تک یعنی 1 سال تک تقریباً 40,000 افراد کو قتل کر دیا گیا. اور یہ بات اپنی جگہ درست کیا. آگے بڑھنے کے لیے بہن پیچھے مڑ کر دیکھنا ضروری ہے. میں نے اس لیے فرانس کی بات بتائی ہے کہ تاکہ لوگوں کو تنبیہ کی جائے کہ ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں کہ آخر ہم نے خود کے ساتھ کیا کیا ظلم کیا ہے. ہم اپنی بربادی کا نوحہ پڑھتے ہوئے اپنی ذمہ داری کا احاطہ بھی ہمیں کرنا ہوگا. اس کا ادراک اب کرنا ہوگا. پیچھے مڑ کر دیکھنے سے اپنے ایو پر سنگدلی کا خدشہ کہیں ہمارا راستہ نہ روک لے. میں پھر یہ عرض کر دوں کہ اس کے لیے ہمیں 70 برس پیچھے جانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے. صرف 2 دہائیوں کی پالیسی کا احاطہ کافی ہے. آج بار بار کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا نام وہ ان پر الزام لگاتے ہیں. وہ آئی ایم ایف کہتی ہے یہ اس میں سائن کر کے آئے تھے، تو کیوں نہیں نئی حکومت آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہے وہ اس پارلیمنٹ میں لے کے آ جاتی؟ انہیں کس نے روکا ہے؟ مفتاح اسماعیل اور اس کا ہر جو حکومت کے وزیر ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود سائن کیے تھے، سب کچھ کیا تھا. تو اس اسمبلی میں لے کے آ جائیں، عوام کو دکھائیں تو صحیح. ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہو رہی ہے، وہ ان پہ پتھر پھینک رہے ہیں اور عوام کو استعمال کیا جا رہا ہے. ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا. ہمیں دیکھنا ہوگا جغرافی مجبوری کو بہانہ بنا کر کہاں کہاں معاشی خود مختاری کو سودا ہوا ہے، کہاں کہاں مفادات کے تحفظ کے لیے ذاتی سودا بازی کی گئی ہے جو آج بھی جاری ہے. یعنی کب کب بند کمروں میں بیٹھی اشرافی عوام کے فیصلے کرتی رہی، کیسے کیسے طاقتور ادارے عوامی خواہشات کو کچلتے رہے، عوام کے نام پر خواص منتخب کیے جاتے رہے اور ہائیبرڈ نظام کے ذریعے ملک تجربہ گاہ اور عوام لیبارٹری کے بے بس اور بے اختیار بے زبان بنا دیے گئے. اس سچائی کا ادراک کب کریں گے سچائی کا ادراک آپ میری بہن؟ اس سے پہلے کہ بھوکے عوام محلوں پر ٹوٹ پڑے، سیاسی اور طاقتور اشرافی الزامات کی سیاست سے نکل کر عملی معاشی پالیسی ترتیب دینی ہوگی. ان کو عوام کو عزت دینے کے لیے اب چہرے نہیں، نظام بدلنا ہوگا، تب جا کے عوام مطمئن ہوگی. لیکن آپ یقین کریں کہ میں معاملات بہت تیز سے بگڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اب رہی بات جب ہمارے ملک کے اندر ایسا انتشار ہوگا تو پھر کون ہمارے ملک کے لوگوں کی، چاہے وہ چیف ہو، چاہے وہ ہمارا جسٹس ہو، چاہے ہمارا وزیر اعظم ہو، چاہے وہ ہمارے سیاستدان ہو، کون کی عزت کرے گا؟ ان کی وجہ سے ہماری کون عزت کرے گا؟
جب ہم نے اپنے ملک میں اپنی عزت پنجابی کہتے ہیں لیرا لیرا کر دینے کا تو کیسے جوڑیں گے ہم؟ یہ میں چھوٹی سی آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. جو آپ نے مجھے وہ ویڈیو دکھایا اس ویڈیو کے بعد میرا تاثر تو یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اس جس کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہماری بدنامی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے دوسرے ملکوں کے پارلیمنٹ میں باتیں ہو رہی ہیں، ہمیں اس کا ادراک کرنا ہوگا، اس کی طرف جانا ہوگا اور اس کا اصلاح کرنی ہوگی. قطع نظر اس کے ہم نے بہت چہرے بدل لیے، ایک کو بدلا، دوسرے کو بدلا، تیسرے کو بدلا، لیکن ہم نے دیکھ لیا کہ یہ چہرے ہمارے کام کے نہیں رہے. یہ سب اپنے اقتدار کے لیے اس نمک کی کان میں جب جاتے ہیں تو نمک ہو جاتے ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ملک کے اس نظام کو بدلیں، اس نظام کو بدلیں جو کہ غربت کے خاتمے کی وجہ بنے. اور اس کا طریقہ کار میرے رب نے بتایا ہوا، احل البیع وحرم الربا. ہم نے یہ خود دیکھا، نظام مصطفیٰ کے نعرے لگے، وہ ختم ہو گئے. پھر مدینہ ریاست کا بھی نعرہ لگایا گیا، لیکن سودی کاروبار پھر بھی چل رہا ہے، سودی کام پھر بھی چل رہا ہے. کیا آئی ایم ایف نے بغیر سود کے پیسے دے دیے آپ کو؟ سر وہ تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر آپ نے چلنا ہے تو وہ جھوٹ اپنے آپ سے جتنا مرضی بول لیں، آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیٹ تو نہیں کر سکتے. دو سسٹم تو پیرالل نہیں چلا سکتے نا. میں کہتا ہوں کہ ہم کیوں گئے، ہمیں اس بات کا محاسبہ کرنا ہوگا کہ ہم گئے کیوں نہیں. آپ دیکھیے پچھلے دنوں عمران خان پہ الزام لگا کہ جی توشہ خانے کی اس نے وہ چیزیں بیچ دی. عدالت میں چلے گئے، عدالت نے کہا کہ پچھلے 70 سال کا سارا ریکارڈ لے کے آؤ. سب پہ اوس پڑ گئی، سب خاموش ہو گئے. اس حمام میں کو سب ننگے تھے، اس سے سب ختم ہو گئے، سب چپ کر کے مطلب کیوں نہیں. مطلب ہماری اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ 70 سال سے جن لوگوں نے قرضے لیے، بینک کے، ملک کا مال لوٹ لیا، ان کی لسٹ کیوں نہیں آتی، فہرست کیوں نہیں دی جاتی، ان سے کیوں نہیں وصول کیے جاتے، ان کی جائیدادیں کیوں ضبط نہیں کی نہیں آئے گی، کبھی بھی نہیں آئے گی. وی آر ویسٹنگ آور ٹائم آن دس. کبھی بھی نہیں آئے گی سر، کبھی بھی نہیں آئے گی، آ سکتی نہیں ہے. آپ کے نیب کے قوانین بدل گئے، میں کہتا ساری ہوں آپ کے ریکارڈ جل جاتے ہیں، پوری کی پوری بلڈنگ میں آگ لگ جاتی ہے. یہ تو آپ سر، یہ تو دیوانے کا خواب ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. دیکھیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں رات کو سونے کے خواب نہیں دیکھتا، وہ تو خیر یہ سر دیوانے کا خواب ہے جو یہ بات آپ کر رہے ہیں، لیکن یہ دیوانے کا خواب. میں خواب دیکھتا رہوں گا. میں اس خواب کی تعبیر کے پیچھے جو مجھ سے ہو سکا میں کروں گا. آپ مجھے بتائیے آپ نے کتنی دفعہ یہ خبر پڑھی ہے کہ پورا کا پورا ریکارڈ ہی جل گیا، ریکارڈ جل جاتے ہیں، نیب کے پورے قوانین صرف اپنے آپ کو کلین چٹ دینے کے لیے. کیا آپ کی عدالتوں کو نہیں نظر آیا؟ کیا آپ کے وکیلوں کو نہیں نظر آیا؟ میں نے بہت پہلے یہ کہا تھا کہ جس محکمے کا ریکارڈ ججز اس کا جو ہیڈ ہے اس کو پکڑا جائے، اس کو بغیر کسی اس کو پکڑ کے اسے لٹکایا جائے. سر بیوروکریسی آپ کی رول کرتی ہے. بہت شکریہ. آپ نے 2-3 باتیں کی، کیونکہ ہمارا بریک کا بھی ٹائم ہوا چاہتا ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتی ہوں، آپ نے تو یہ کہا ہے نا کہ آپ فوائد اور آسائشیں نہ لیں جو ہمارے ججز ہیں اور باقی. میں تو کہتی ہوں اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، آپ سارے فوائد لیں. آپ ایمانداری سے غریبوں کے فیصلے نمٹا دیں. وہ جو غریب عدالتوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کیس ڈیسائیڈ نہیں ہوتا، اور عمرہ کے کیسز کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں. ماڈل ٹاؤن کا کیس آج تک حل نہ ہوا، اب تو طاہر القادری صاحب بھی پاکستان چلے گئے. یعنی آپ ایمانداری سے جو آپ کی جاب ہے، آپ اس جاب کو ایمانداری سے کر لیں تو دیٹ از مور دین انف. پاکستان کی صحیح کہا آپ نے. جتنی مرضی آسائشیں لیں، 2 چوکیدار بٹھائیں، مگر ایمانداری سے اپنے کیسز کو نمٹائیں. رات کے 12 بجے آپ عدالت کھول لیتے ہیں، جتنے کیسز آپ کی بیک لاگ میں پڑے ہوئے ہیں آپ راتوں کو 12 بجے تک کھول کے غریب کو اور جو اصل صحیح حقدار ہے اس کو فیصلہ لے کے دیں. سمی بھائی آپ نے ایک اور بات کی. ہماری عدالت کے ایک جج نے ایک ٹی وی کے لیے ایسا فساد پیدا کیا تھا کہ 6 لاکھ روپے گولی مارے. سر پرانی باتوں کو، ان لوگوں کو میں آپ کو اتنا بتاؤں، وی آر جسٹ ویسٹنگ آور ٹائم آن دوز پیپل جو ایک ٹی وی کے لیے کرپشن کی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رسی بڑی دراز ہے. آپ تو سسٹم کی بات کرتے ہیں، میں تو بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتی ہوں، مگر جو ہمارا حال دنیا میں جگ ہسائی ہے نا، اس کے لیے شرمندگی ضرور ہے. پاکستان کی سب سے بڑی اساس ہے ہماری نوجوان آبادی، دا موسٹ نوجوان آبادی، اور یہ پاکستان کی سب سے بڑی اساس ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے بجائے دوسرے ملکوں میں لے کے جانے کے، اسی ملک میں آپ انڈسٹری لگا کے لوگوں کو، ایک تو آپ پروڈکٹ پیدا کریں، ملک کو زر مبادلہ ملے گا، وہاں سے آپ کے لوگوں کو نوکریاں ملیں گی. آپ نے سر مثال دی، کیونکہ میرا خیال ہے کہ پاکستان اس سمت میں جا رہا ہے. آپ نے 1789 کی فرانس کی اگزامپل دی ہے.
میں آپ کو 2016 میں لے آتی ہوں. ٹرکی میں کیا ہوا تھا؟ ٹرکی میں کو کیا تھا نا طیب اردگان کے اگینسٹ, مگر جو the army was failed, حالانکہ they were also supported from somewhere else as well, but they were failed to do so عوام کے ہجوم کے سامنے اور ان تمام فورسز کے سامنے. ایون وہ جو فوج جو کو لائی تھی وہ بھی پسپا ہو گئی تھی عوام کے سامنے اور ان فورسز کے سامنے جو کہ اسٹیٹ کو لائل تھی. اور پاکستان میں اب صرف یہی ایک چیز ہے جس کی پاسبلٹی ہے. مگر مجھے غم اس بات کا ہے کہ میں آج تک پاک فوج کو سلام کرتی رہی. میجورٹی 98% فوجی جو ہے وہ اچھا ہے. وہ جو 2% کی وجہ سے وہ جو 98% کو بھی کنکر کا مزہ چکھنا پڑ رہا ہے نا, اس کا مجھے دکھ ضرور ہے. آپ نے 2016 نہیں, میں آپ کو 2 مہینے پہلے کی بات بتاتا ہوں. 2016 میں یہ 2 مہینے پہلے فرانس میں پیٹرول کی قیمت بڑھائی گئی نا. 2.5 لاکھ گاڑیاں لوگ سڑکوں لا کھڑی کر کے گھر چلے گئے. 2.5 لاکھ گاڑیاں سارے شہر کو چوک کر دیے گئے, سارے شہر. اور ان کا اس وقت تک ہم اپنی گاڑیوں کو سڑکوں سے نہیں ہٹائیں گے جب تک آپ پیٹرول کی جو اضافہ کیا سے واپس نہیں لیں گے. اور حکومت کو واپس لینا پڑا, اپنی پالیسی میں نظر ثانی کرنی پڑی. بڑی پیاری آپ نے مثال دی ہے. پاکستان میں سنا ہے انہوں نے بلاک, پتہ نہیں آپ کے پاس زیادہ معتبر ذرائع سے خبر ہوگی, انہوں نے جو سری لنکا میں ہوا وہ بلاک کیا ہوا ہے کیونکہ ان پولیٹیشنز کو بھی کل, بلکہ مجھے بڑا افسوس ہوا, کہتے ہیں احسن اقبال جن کا ایک بیان آیا ہے کہ ہم سے زیادہ کرپٹ قومیں ترقی کر گئیں, کرپٹ لوگوں کی, کچھ اس طرح کا بیان ہے. اینڈ I was told yesterday کہ کہتے ہیں ان کی ماں تو بڑی پائس عورت تھی جو احسن اقبال ہیں. ہاؤ ڈیئر اتنی اچھی ماں کی پرورش. یہ جی دنیا میں کئی ممالک نے ہماری جتنی کرپشن کر کے ترقی کی, ٹھیک, مگر مجھے افسوس ہے کہ اتنی خوبصورت ماں کی گود میں پلا ہوا لڑکا وہ اتنا ماں کو بے عزت کر سکتا ہے. دس از سیڈ. ہمیں تو جو بھی ہے اس نے لوٹا ہی ہے, جو بھی ہے اس نے لوٹا ہی ہے. ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. میرا ہمیشہ دل چاہا تھا کہ پروگرام ایسا ہو کہ ہم پرابلمس کی بات کریں, آئیڈینٹیفائی کریں, ان پہ بات کریں اور پھر سولوشن ہو. بٹ انفارچونیٹلی آئی ڈونٹ تھنک سو ہمارے میں سے کسی کے پاس بھی سولوشن کر لیتے ہیں اگر آپ نہیں, سولوشن نہیں ہے. آپ اور میں باہر بیٹھ کے صرف بات کر سکتے ہیں. عاشر عظیم واز ورکنگ ان کسٹمز. کہتے ہیں کہ دھواں کے جو عاشر عظیم ہیں کہتے ہیں کہ میں نے گاڑیاں پکڑی, چوری کی گاڑیاں, یہ جو کسٹم کا کوئی سسٹم تھا, اور تقریباً 300 کے قریب میں نے گاڑیاں پکڑی. میرے انٹرویو میں ریکارڈ میں یہ پڑا ہوا ہے. تو کچھ دن کے بعد کہتے ہیں مجھے بڑا اپریشیٹ کیا گیا. کچھ دن کے بعد ہر بڑی گاڑی جو 1 کروڑ اور 1.5 کروڑ سے اوپر تھی اس کی سفارش آئی, وہ چلی گئی. کوئی ہفتے کے بعد وہ جو یارڈ تھا وہاں پہ چند گاڑیاں 50-60 کھڑی ہوئی تھیں, جو کوئی 50,000 روپے کی تھی, کوئی 30,000 کی تھی, کوئی 10,000 کی تھی. تو جو عمرہ کی گاڑیاں تھیں وہ جو کسٹمز میں ہیر پھیر کے ساتھ آئی تھیں وہ سب نکال لی گئیں. کہتے میں نے اس دن جو باقی 10,000 کی گاڑیاں تھیں ان کے مالکوں کو بلایا, میں نے کہا تم بھی لے جاؤ. یعنی یہ تو سسٹم ہے کہ عمرہ کی سفارش ہی اتنی زیادہ ہے کہ میرا اور آپ کا سر سمی بھائی جھک جاتا ہے. آپ بھی جھکیں گے, آئی گارنٹی آپ بھی جھکیں گے. میں آپ کو ایسی ایک اور مثال بتا دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں برطانیہ کے اندر ساری عمر جج کام کرتے رہے تو بڑی مشکل سے اپنا ایک گھر بناتا ہے برطانیہ کے اندر. اور ہمارے ہاں ہمارا جو جج ہے وہ 1 سال میں یہاں برطانیہ میں 5 گھر بنا لیتا ہے. سر بریک کا وقت ہوتا ہے. یعنی ہمارا جج جو ہے اس کے 5 گھر بن جاتے ہیں یہاں پہ. میں نے ہمیشہ اس کا ایک سولوشن ڈھونڈا تھا کہ مائیں, اور ہمارے پچھلے پروگرامز میں میں نے بارہا اس کے بارے میں ذکر بھی کیا کہ ماں کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے. بٹ احسن اقبال کی اس گفتگو سننے کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمارا دوگلا پن ہے. وہ ڈاکٹر اسرار کے فالوور ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں, شجاع صاحب. وہ کہتے ہیں یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہم نے گزار رہے ہیں نا, یہ بڑی پیاری ان کی تفسیر آج کل میں سنتی ہوتی ہوں
ڈبل سٹینڈرڈ جو ہم گزار رہے ہیں. یعنی آپ باہر ریلیجن کی بات کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو آپ وہ بنانا چاہتے ہیں جو پیسے کی مشین ہو. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں جو ہمیں خراب کر رہے ہیں. میرا خیال تھا کہ شاید بہتر ماں ایک بہتر قوم پیدا کر سکتی ہے، مگر احسن اقبال صاحب آئی لو یو بٹ انفارچونیٹلی میں بہت ڈس اپوائنٹ ہوئی ہوں. ہم اپنے پیرنٹس کی لیگیسی کو لے کر کے چلتے ہیں. اتنی خوبصورت ماں کا بیٹا ایسا بیان کیسے دے سکتا ہے؟ ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. وہ آپ کو یاد ہے جب برٹش آئے تھے نا، جب انہوں نے رول کیا بر صغیر پاک و ہند پہ، تو ایک چیز انٹروڈیوس کی تھی، میں نے بڑا پڑھا اس کو، ڈیوائڈ اینڈ رول. ڈیوائڈ اینڈ رول، وی انہیریٹڈ دیٹ. اور ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی آج بھی چل رہی ہے. اور بس جی لوگوں کو ڈرائیں، خوف زدہ کریں. یہ بہت بڑی فلسفی ہے. اینا ڈراؤ، اینا ڈراؤ، اینا ڈراؤ کہ بس وہ تو بات تسی جو کر سکتے ہو کرو. اینی ویز تھوڑا سا انٹرنیشنل ورلڈ کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اور ہم جس کنویں میں بیٹھے ہوئے ہیں اسی تھے، اپنی یہاں لڑائیاں بھی تو نہیں، مگر ڈیوائڈ اینڈ رول میں مطلب اپنے ہی بھمبل بھوسے میں ہم کو پھنسایا ہوا ہے. حالانکہ بہت ساری چیزیں جو پاکستان میں ہو رہی ہیں انٹرنیشنل انفلوئنس بھی ہے. اس وقت ایک نیا اتحاد ہو، جب سے بائیڈن صاحب آئے ہیں بے شمار اتحاد بنے ہیں. کوارڈ کا اتحاد ہے اور بہت سے ممالک کے ساتھ اتحاد چل رہے ہیں. جب سے بائیڈن آئے ہیں، دس از ہز فرسٹ وزٹ، انہوں نے سعودی عربیہ کو وزٹ. تھوڑی سی ٹینشن تھی ضرور، مگر یہ جو I2U2 اتحاد بنا ہے ان 4 ممالک کے، پہلے اسکرین میں سامنے تھے یونائٹڈ عرب امارات، اسرائیل اور انڈیا، مگر ظاہر ہے بیک اپ اس کا پیچھے سے امریکہ کی طرف سے آ رہا تھا. سب کچھ کس کے اگینسٹ ہے؟ چائنا، اینڈ دین ڈیوائڈ اینڈ رول، ایک مسلمان ملک، اینڈ دیٹ از ایران. جی سمیع اللہ ملک صاحب، کیا فرمائیں گے آپ اس کے بارے میں؟ بہن، جو جہاں تک کوارڈ کا تعلق ہے، کوارڈ تو ٹرمپ کے زمانے میں تشکیل دیا گیا تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ ایسی پالیسیاں تشکیل ادارے دیتے ہیں، اور پھر باقاعدہ طور پہ کوئی بھی صدر آئے وہ ادارے جو ہیں وہ اس ٹیبل کو اسے پہرا دیتا ہے. لیکن یہ کہ اب I2 اور U2 جو ہے باقی اب بنا ہے، انہوں نے تیار کیا، اور آئندہ ماہ 12 سے 16 جولائی تک، یعنی 4 دن کی جو کام مغربی ایشیا کے دور پہ جو بائیڈن جو ہے وہ نکل رہے ہیں. ایک ورچوئل کانفرنس بھی ہو رہی ہے اس میں وہ شرکت کرنے کے لیے. اس میں انڈیا، اسرائیل، UAE موجود ہوں گے. اب یہ I2 سے مراد یہ ہے انڈیا اور اسرائیل، اور U سے مراد ہے USA اور UAE. مطلب ہے امریکی انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار کے مطابق یہ 4 ممالک کا یہ کیا گیا ہے. جیسے میں نے کہا کہ نئے اتحاد کا نام جو I2U2 کیوں رکھا گیا ہے. ان 4 ممالک کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ اگر آپ یاد ہو تو اکتوبر 2021 میں ہوئی تھی، اور انڈین وزیر خارجہ ایس جے شنکر جو اس میٹنگ میں شرکت کے لیے اسرائیل گئے تھے. اور اس وقت 4 ممالک کے اس گروپ کا نام انٹرنیشنل فورم فار اکنامک کوآپریشن تھا. اب 4 ملک کے ممالک سربراہ اس اجلاس میں شریک ہو رہے ہیں، اور صدر بننے کے بعد بائیڈن کا یہ پہلا سعودی عرب اسرائیل کا دورہ ہوگا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ 4 ملک کے سربراہ جو اب سر جوڑ کر مشرق وسطیٰ کے مزید ممالک کو بھی شامل کرنے کا فیصلہ کریں گے اس میں. اور بائیڈن جو ہے اسرائیل کے دورے کے بعد مقبوضہ غرب اردن بھی جائیں گے، ویسٹ اردن بھی جائیں گے، جہاں وہ فلسطینی حکام کے ساتھ مذاکرات کریں گے. اس کے بعد پھر وہ سعودی عرب جائیں گے. یہاں بائیڈن جو ہے خلیجی تعاون کونسل، جو گلف کونسل ہے، اس کی کانفرنس میں شریک ہوں گے. آخر لازمی بات ہے کہ جب آقا آ رہا ہو تو پھر تمام غلام اکٹھے ہو کے اس کے استقبال میں تو بیٹھیں گے. اب اس میں گلف کونسل میں مصر، عراق، اردن سمیت 9 ممالک کے سربراہان اس اجلاس میں شرکت کریں گے. اب امریکی مہمان خارجہ کے جو ترجمان ہیں نیڈ پرائس، اس نے کہا ہے کہ انڈیا کو ہم نے اس لیے شامل کر رکھا ہے کیونکہ یہ صارفین کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے،
اور اس کے ساتھ ہی یہ جدید ماڈرن ٹیکنالوجی جو انتہائی مطلوب پروڈکٹس کے جو استعمال ہو رہی ہے، انڈیا نے اس میں بھی بڑی ترقی کر رکھی ہے۔ کئی شعبے ہیں جہاں یہ ممالک جو ہے، انہوں نے کہا کہ کئی شعبے ایسے ہیں جہاں ہم ممالک مل کر ایک دوسرے کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو، کاروبار ہو، ماحولیات ہو، کووڈ 19 اور سیکیورٹی کا معاملہ ہو۔ لیکن جب نیٹ پرائس سے پوچھا گیا کہ بھئی اس گروپ کا کے مقاصد کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی اتحاد اور شراکت دار جو پہلے موجود تھے ان کی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھایا گیا، اس لیے اب اکتوبر 2021 میں جب پہلی مرتبہ انڈیا، اسرائیل، امریکہ اور متحدہ امارات میں اس گروپ نے ایک وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا تھا، تو اس وقت بحری سلامتی اور انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی اور ٹرانسپورٹ جیسے اہم معاملات پر بات کی گئی تھی۔ اس وقت جو اجلاس کا ایک اہم نقطہ اسرائیل اور متحدہ امارات کے درمیان تعلقات کا قیام تھا وہ برا ہو گیا۔ اب انڈیا میں عرب امارات کے اس وقت کے سفیر نے اس اتحاد کو مغربی ایشیا کا کوارڈ قرار دیا ہے۔ اب بائیڈن انتظامیہ نے جنوری 2021 میں حکومت آنے کے بعد سے کئی گروپس کے قیام کا اعلان کیا، جن میں آسٹریلیا، امریکہ اور برطانیہ کا جو گروپ ہے پتا اس کا نام آکس رکھا گیا، اس میں ہم نے بات بھی کی تھی آپ کے پروگرام میں، آپ کو یاد ہوگا۔ اور افغانستان، پاکستان، ازبکستان کے ساتھ بھی 4 افریقی مذاکرات بھی اس میں شامل ہیں، اور وہ ان کا بھی ایک گروپ بنایا ہوا گیا ہے۔ اچھا، اس سے حالانکہ اس کا ابھی جو بنا تو دیا گروپ، لیکن اس کا آج تک کوئی میٹنگ ہوئی نہیں، اجتماع نہیں ہوا، مطلب ہے ہائی لیول کے اوپر۔ اچھا، اس سے قبل بائیڈن نے گزشتہ ماہ جاپان کے دورے میں انڈو پیسفک اکنامک فریم ورک یعنی IPEF کا بھی اعلان کیا تھا، جس میں انڈیا سمیت 13 ممالک، اس میں امریکہ تھا، آسٹریلیا، برونائی، انڈیا، انڈونیشیا، جاپان، جنوبی کوریا، ملائیشیا اور اس میں فلپائن تھا، سنگاپور تھا، تھائی لینڈ اور ویتنام شامل ہے۔ بائیڈن نے سب سے پہلے اکتوبر 2021 میں IPEF کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر اس انڈو پیسفک اکنامک فریم ورک کی تشکیل کی کوشش کرے گا۔ اس کے ذریعے ہم تجارت میں آسانی اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی اسٹینڈرڈائزیشن اور سپلائی کا اور چین کے معاملات میں بہتری لائیں گے۔ یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم چین کا محاسبہ کریں گے یا محاصرہ کریں گے، مطلب ہے انہوں نے کہا جی ہم چین کے معاملات میں ذرا بہتری لائیں گے۔ یعنی ہم امریکہ کی پھر یہ کہا کہ ہاں جی ہم امریکہ کی مضبوطی اور کاربن کے اخراج میں کمی اور صاف توانائی سے متعلق کاروبار کے فروغ کے جو مشترکہ مقاصد ہیں ان کے حصول کی کوشش کریں گے سب مل کے بیٹھ کے۔ ان میں انفراسٹرکچر کا نام لیا گیا، لیبر اور قانون سازی بھی اس میں شامل کر لی انہوں نے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ IPEF جو ہے آزادانہ تجارت کے روایتی معاہدوں سے مختلف ہوگا، کیونکہ ایسے معاہدے کافی وقت لے لیتے ہیں اور ان پر شریک مال کے دستخط چاہیے ہوتے ہیں۔ ابھی اس لیے ہم تیاری کر رہے ہیں۔ اب ادھر جو بائیڈن اس دورے سے ایک اور تاریخ رقم کریں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں، یعنی وہ پہلی مرتبہ اسرائیل سے براہ راست ریاض جائیں گے۔ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات نہیں ہیں، وہ تو ہمیں پتا ہے ان کے جو معاملے جتنے بھی آپس میں ان کے جو چل رہے ہیں، مطلب ہم سب کو علم ہے تو کیا ان کے آپس میں تعلقات چل رہے ہیں، مطلب ہے۔ اور لیکن یہ کہ یہ بتایا گیا کہ جی اسرائیل سے براہ راست ریاض جائیں گے۔ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات نو ہے۔ سعودی عرب صرف آپ کو بتائیں کہ عرب امارات کے ساتھ اسرائیل کی ڈائریکٹ فلائٹس ہیں، تو اس سعودی عرب نے ان فلائٹس کو اپنے یہاں سے گزرنے کی اجازت دے رکھی۔ بائیڈن اب یعنی 50 سال پہلے اسرائیل گئے تھے، اب 50 سال کے بعد جا رہے ہیں وہاں پہ۔ اس وقت وہ سینیٹر تھے، آج وہ صدر ہے۔ انڈیا امریکہ کوارڈ گروپ کے بھی رکن ہیں، انڈیا اور امریکہ جو ہے یہ کوارڈ گروپ کے رکن بھی ہیں۔ امریکہ، انڈیا، جاپان اور آسٹریلیا پر مشتمل یہ کوارڈ جو ریلیٹرل سیکیورٹی ڈائلاگ یا کوارڈ نامی اس گروپ کی تجویز جو ہے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے پروگرام جو کیا تھا اس میں بتایا تھا کہ 2007 میں جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے نے اس کی تجویز دی تھی، جس کی حمایت باقی ممالک نے کی، اور آج وہ اس باقاعدہ اس پہ عملی جامہ بھی پہنا دیا گیا ہے، اس پہ عمل بھی ہو رہا ہے، اور اس پہ اس سے کوارڈ کے پلیٹ فارم کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے۔ اسی بس یعنی جاپان میں ان ممالک کا اجلاس ہوا تھا اس سال کے شروع میں۔ اس گروپ کے بنیادی مقاصد میں سے ایک انڈو پیسفک کے خطے میں چین کے مقابلے کے لیے آزادانہ تجارت کو فروغ دینا ظاہر کیا۔ میں نے جیسے کہا نا کہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم چین کا محاصرہ کر رہے ہیں، چین کی تجارت کو روکنا چاہتے ہیں، لیکن یہ اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے ہم نے آپس میں اتحاد کیا ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ انڈیا اور UAE کے ساتھ بھی ایک آزادانہ تجارت کا معاہدہ، انڈیا جو ہے وہ UAE کے ساتھ بھی عنقریب بھی ایک آزاد تجارت کا معاہدہ کرنے والا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اگلے ماہ مودی بھی جو ہے وہ UAE کا دورہ کر سکتے ہیں، اور اس میں وہ سائن ہوں گے باقاعدہ طور پہ۔ لازمی بات ہے کہ اب وہ شریک ہوں گے، اس کی جو چیزیں طے ہوگی اس کے بعد پھر کوئی معاہدہ جو ہے اس کی شکل اس کی شکل بنائی جائے گی۔
اچھا ادھر انڈیا نے امریکہ کی جانب سے چین کا پلڑا برابر کرنے کے لیے کوارڈ گروپ میں شمولیت تو اختیار کر لی ہے، مگر اس کے چین کے ساتھ دو طرفہ سطح پر نمٹنے کے لیے سخت چیلنج کا سامنا ہے انڈیا کو۔ اس کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں، مشرقی لداخ میں کیا ہوا ہے، گرمون کی وادی کے اندر انڈین فوجی تعینات کے جواب میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول جو LAC ہے اس پر چین نے اپنی طرف سے بلندی پر ہائیسٹ پہ موجود لوگ اگلے مورچے میں سپاہیوں کے لیے اپنے پختہ اور مستقل شیلٹر تیار کر کے مکمل قبضے کا اشارہ دے دیا ہے۔ اس معاملے پر نئی دہلی کے عوامی بیانات بھی بڑی مشکل سے کوئی ربط دیکھنے میں آ رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2 جون 2017 کو مودی نے روس کے سینٹ پیٹرز برگ انٹرنیشنل اکنامک فورم میں کہا تھا جی چین اور بھارت میں سرحدی تنازع کے باوجود پچھلے 40 سال میں دونوں ممالک کے درمیان ایک بھی گولی نہیں چلی، جبکہ 1 سال پہلے ہی مودی نے یہ بھی کہا تھا کہ چین کی جانب سے کوئی دخل اندازی نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی 1 انچ انڈین زمین پر اس نے کنٹرول حاصل کیا ہے۔ لیکن مودی کے اس بیان کے بعد عجیب صورتحال پیدا یہ ہو گئی کہ سرحد پر نہ صرف بھرپور فائرنگ ہوئی بلکہ درجنوں بھارتی فوجی ہلاک بھی ہوئے، جسے انٹرنیشنل میڈیا نے بھی دکھایا، سب نے دکھایا، باوجود چھپانے کے وہ چھپا نہیں سکا مودی مطلب۔ کیا مودی کو علم نہیں تھا کہ چین بھارت کی طرح انتخابات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگلے 5 سال کے لیے پالیسی نہیں بناتا، بلکہ وہ اگلے 50 سال کی منصوبہ بندی اور حکمت عملی پر کام کرتا ہے اور اسے انجام تک پہنچاتا ہے۔ پھر دورہ ماسکو کے بعد آپ دیکھیں ادھر مودی نے بیان دیا، دورہ ماسکو کے بعد بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے لوک سبھا میں بتا دیا کہ جی مشرقی لداخ میں بھارت کو ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے، اور انہوں نے اعتراف کیا لوک سبھا کے چین نے غیر قانونی طور پر لداخ کے 38,000 مربع کلومیٹر کے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چین اور اروناچل پردیش میں ہند چین سرحد کے مشرقی حصے میں 90,000 مربع کلومیٹر علاقے پر دعویٰ بھی کر رہا ہے۔ چین بھلے ہی ملاقاتیں اور مذاکرات کر رہا ہے لیکن وہ بھارت کو دھمکی بھی دے رہا ہے، اور چین نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ پورا اروناچل پردیش اس کا ہے، اس میں چین کا اس کا بھارت کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ اس نے اسے کبھی بھارت کا حصہ تسلیم ہی نہیں کیا۔ یعنی ایک طرف مودی نے یہ کہا کہ 1 انچ بھی قبضہ نہیں ہے، دوسرے راجناتھ ان کے اپنے جو ہیں لوک سبھا کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 38,000 مربع میل پر چین کا قبضہ ہوا ہے۔ اس سے آپ دوگلی پاس دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں بھارتی اخبارات خود یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ بھارت نے مشرقی لداخ میں عملاً چینی بالادستی تسلیم کر لی ہے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ آپ ہی کے ایک پروگرام میں ہم نے بہت پہلے یہ پیشین گوئی کی تھی، بلکہ بتایا بھی تھا شواہد کے ساتھ کہ چینی کمپنی شین جیک اور انفوٹیک اور شینوا انفوٹیک کے ذریعے اس نے پورے بھارت پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ بھارت کے تمام بڑے بڑے بجلی گھر جو ہے اس کی چین کی دسترس میں ہے۔ چین کے پاس اس قدر صلاحیت موجود ہے کہ وہ جب چاہے سارے بھارت کو تاریک کر سکتا ہے، بجلی منقطع کر سکتا ہے۔ اب بھارتی اور یہی نہیں بلکہ بھارتی وزارت داخلہ، خارجہ، دفاع کے حکام کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ ہو رہی ہے، جس کے تدارک کے لیے بھارت ابھی تک بے بس دکھائی دیتا ہے۔ یہ خود ان کے اپنے اخبارات کہہ رہے ہیں۔ اب I2 اور U2 میں ہندوستان نے بھلے شرکت کر لی ہے لیکن ابھی اس نے کوارڈ میں شرکت کر کے جو کما لیا وہ آپ کے سامنے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کیا ہو رہا ہے چین کے ساتھ۔ اور I2 اور U2 تو اس لیے بنائے گئے ہیں، وہ بظاہر تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم چین کا جو ہے اپنی تجارت کا راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ مطلب آپ خود دیکھ لیے آج سے اب اس وقت کتنی تجارت چل رہی ہے ان ممالک کی، اس علاقے کے اندر چین کی اس کی تجارت ہے۔ چین نے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ چین کو اس وقت یورپ کا اور امریکہ کا مینوفیکچرنگ انجن کہا جاتا ہے۔ اب چین کو اس بات کا خدشہ نہیں ہے کہ یہ چین کی پروڈکٹ پہ پابندی لگانے کے تو چین کیا کرے گا، کیونکہ چین نے خود ان کو اس قدر چینی پروڈکٹس کا اتنا عادی بنا دیا ہے کہ یورپ کے شہری اور جہاں میں خود بھی ہوں بتانے میں، یہاں بھی چین کے شہری جو چینی پروڈکٹس کی جو اتنی بہتات ہے اور اتنی سستی یہاں کے مقابلے اتنی سستی مل رہی ہیں، مطلب ہے کہ وہ یہاں پہ بنا نہیں سکتے، فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں۔ فیکٹریاں کیوں چلیں گی جب چین کے اندر سے مال جو ہے یہاں کی قیمت سے آدھی قیمت میں یہاں مل جائے گا اور اچھا خوبصورت مل جائے گا تو یہاں کی فیکٹری بند ہوں گی۔ تو یہ صورتحال ہے کہ I2 اور U2 کا مادہ تو بنا دیا گیا ہے لیکن یہ کوئی کسی خطرے کی نوید ہی سنائی ہے انڈیا کے لیے، اور ان کے لیے یہ کامیاب نہیں ہوگا۔ وہ کوشش تو وہ کر رہے ہیں کہ ہم یوکرین سے فارغ ہو کے پھر یوکرین میں جو ہے رشیا کے کسی طریقے سے اس کے گھٹنے ٹیک دی، رشیا گھٹنے ٹیک دے، اس کے بعد پھر ہم چین کے ساتھ وہ سیدھے ہو کے بات کریں۔ لیکن اب تو یوکرین کے اندر بھی پچھلے پروگرام میں آپ سے کہا تھا کہ وہاں بھی کیا ہو گیا ہے، وہاں بھی امریکہ کے جو خود جو بڑے بڑے معاشی ماہرین ہیں انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ تو امریکہ کا بھٹا دے گا۔ اور امریکہ کی پہلی دفعہ 4 بڑی ریاستوں نے
اس بات پہ مطلب احتجاج کیا ہے کہ آخر کب تک ہمارا جو ٹیکس ہے بیرونی ملکوں کی جنگوں پہ خرچ کیا جائے گا. تو یہ صورتحال ہے آئی ٹی اور یو ٹی کی جو آپ کے سامنے رکھی ہے. یہ ابھی اس میں کام تو کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ ہوتے ہیں یہ 50 سال پہلے سوچتے ہیں, پھر 10 سال پہلے اس پہ کام شروع کر دیتے ہیں, اور 10 سال کے بعد پھر اس پروجیکٹ پہ عمل ہونا ہوتا ہے. لیکن کیونکہ جو ان کی چیزوں کو سمجھ گئے ہیں تو وہ بھی اسی حساب سے اس کا تدارک بھی کر رہے ہیں. بہت شکریہ. جو آپ نے بات کی ہے کہ ظاہر ہے یہ پالیسیز امریکن پریزیڈنٹ از دا موسٹ پاورفل پرسن ان دا ورلڈ, مگر ظاہر ہے سی آئی اے اور پینٹاگون پالیسیز جہاں بنتی ہیں اور پھر ظاہر ہے صدر اس میں استعمال ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ کوارڈ جو ہے وہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں بنا تھا, پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں بنا تھا, مگر ظاہر ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کوارڈ کو شروع کرایا تھا, اگلے بھی جو اتحاد بننے ہیں انہی کی پالیسی کا حصہ امپلیمنٹیشن جو ہوگی وہ پریزیڈنٹ کے تھرو ہوگی. آئی ٹو یو ٹو جو ہے ابھی اس میں صرف 4 ملک ہیں, مگر آج کی بھی جو نیوز ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ اس میں اور عرب کنٹریز کو بھی شامل کیا جائے گا. اگر میں کوارڈ دیکھتی ہوں نا تو وہ جاپان, آگے چائنا کی طرف آ جاتا ہے, آسٹریلیا, انڈیا چائنا کے ساتھ, تو ڈیفینیٹلی مینٹ فار چائنا. ویئر یہ آئی ٹو یو ٹو جو ہے آف کورس چائنا کا تو ہے, بٹ دا مین تھنگ از ایران, اینڈ مین تھنگ از آف کورس سعودی عربیہ کو بھی یہ ساتھ ملائیں گے. پاکستان بدقسمتی سے اپنی بہترین جغرافیائی پوزیشن ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت چکا رہا ہے. اینڈ اٹ از ڈیوائڈ اینڈ رول. مسلمان کو مسلمان سے الگ کر کے بھائی کو بھائی سے لڑایا جاتا ہے, اور وی آر آل, ہم وکٹمز بنتے چلے گئے اس کھیل کا. ہماری جو لیڈنگ پرسنالٹیز ہیں. بہت شکریہ. میں چھوٹی 2 باتیں آپ سامنے رکھ کر دوں. آپ نے ابھی جو نئی چیز چھیڑی ہے ایران کی, اور آپ دیکھیے چین جو ہے سعودی عرب سے اپنی ضرورت کا 40% تیل خریدتا ہے. سعودی عرب کو اس بات کا علم ہے کہ بہت پہلے چین نے سعودی عرب کو کیٹاگوریکلی یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ ہمارے کسی مخالف گروپ کے اندر شامل ہوتے ہیں تو ہم مجبور ہو جائیں گے, پھر ہم اپنا تیل جو ہے ایران سے خریدیں. اور سعودی عرب یہ برداشت نہیں کر پائے گا, 2 طریقے سے برداشت نہیں کر پائے گا. ایک تو ایک بہت بڑی مارکیٹ کے ساتھ سے چلی جائے, چین کی مارکیٹ جو 40% تیل سے خریدتا ہے, اور دوسرا یہ کہ اس کے مقابلے میں اس کا جو جسے وہ دشمن سمجھتا ہے, اپنا رائول سمجھتا ہے, ایران سے وہ تیل خریدا جائے. لازمی بات ہے کہ ایران سے تیل خریدا جائے گا تو پھر ایران کی اکانومی مضبوط ہوگی, ایران مضبوط ہوگا. ایران پہلے ہی یعنی سعودی عرب سے اپنے لیے بہت بڑا خطرہ محسوس کرتا ہے, اس کے بہت بڑا خطرہ ہے ہمارے لیے, مطلب ایک یہ بھی بات ہے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ سعودی عرب جو ہے وہ بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھ رہا ہے. اور سعودی عرب کے ساتھ ساتھ لیکن سعودی عرب کا ایک آپ دیکھیے سب جانتے ہیں کہ سعودی عرب کا جو یو ای جو ہے اس کا ماؤتھ ہے, اس کا ٹول ہے, وہ اسی کی مرضی سے سارے کام کر رہا ہے. بحرین جو ہے وہ بھی اس کی مرضی کے ساتھ کام کرتا ہے, لیکن بحرین نے بھی ابھی تک جو ہے یعنی اپنے فوری طور پہ بہت رغبت نہیں دکھائی. اچھا قطر کے ساتھ ان کی ویسے نہیں بن رہی, مطلب ہے, لیکن یہ ہے کہ قطر کے ساتھ صلح تو ان کی ہو گئی ہے, لیکن قطر جو ہے دیکھیے کسی بھی معاملے میں آپ کو قطر نہیں نظر آئے گا, کسی بھی معاہدے کے اندر قطر نہیں ہے کسی بھی معاملے میں. حالانکہ امریکہ نے پچھلے دنوں جب یہ یوکرین کا مسئلہ ہوا تھا تو قطر سے کہا تھا کہ آپ ہمیں روس کے جواب میں بجائے ہم گیس جو ہے اب ہمیں مہیا کریں. قطر کر سکتا تھا, لیکن قطر نے کہا کہ اس کے لیے ہمیں کم از کم 3 سال چاہیے ٹرمینل بنانے میں, سارے کام کرنے میں, اس کے بعد پھر ہم آپ کو گیس دے سکتے ہیں. لیکن وہ تو جنگ آلریڈی شروع ہو چکی تھی, اس لیے جو ہے روس نے اپنا اس کا فائدہ اٹھایا. تو یہ میں آپ کی چھوٹی سی بات کا میں جواب دینا چاہ رہا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے اتنا آسان نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہے. بہت شکریہ سمیع بھائی. پورے پروگرام میں کنکلوژن بس یہی ہے کہ اللہ کرے کہ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں ہمارے قول اور فعل کا تضاد ختم ہو جائے, اور خاص طور پہ اشرافیہ کا, تو بہت ساری چیزیں بدل سکتی. مانتا ہوں یا اللہ مجھے تو روشن دل دے دے اور بیدار ذہن دے دے. ان کے لیے, اپنے لیے نہ, اپنے لیے بھی مانگے پر ان کے لیے بھی مانگے. ساری قوم کے لیے مانگتا ہوں. آمین. میں ویسے قوم کی بات کر رہا ہوں, آمین کہنا بہت آپ بھی شامل ہے. بہت شکریہ.
میں تو جب بہرحال آئی نو اٹس اے فرسٹریشن، اٹس فرسٹریشن، سلامت رکھیے اور خیر و عافیت. فرسٹریشن. بہت ساری چیزیں ہم کہہ دیتے ہیں مگر کیا کہوں، میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو وہ بیان سناؤں گی ضرور. اجازت دیجیے گا اس وقت اگر کوئی غلطی ہوئی ہو، اونچی نیچی ہوئی ہو تو یقیناً معافی کی خواستگار ہوں. مگر ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب دم بہت گھٹنے لگ جاتا ہے تو انتہائی قدم لینے کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے. ابھی اجازت دیجیے. آئی وش یو آل دا بیسٹ، ہیو ہیپی، ہیلتھی اینڈ ٹیرفک لائف. سمیع صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک خدا حافظ. خدا حافظ.